ویلکم ٹو دا INN ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبد الصمد. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں INN ہیلتھ ود ڈاکٹر عبد الصمد پروگرام میں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کو بہتر کر سکے اور تھرو نیچرل ہیلنگ انرجی. اور ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ فیئر اور فوبیاز اور بیماریوں کا کس طرح کے علاج, نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا ہم لیول 1 اور 2 کی بات ہو رہے تھے, اور تھوڑے ہم نے آپ کو سنائے تھے کہ کس طرح کے علاج ہوتے, لوگوں کی کیا کمنٹس تھے اور کس طرح. آج ہم ایک اور یونیک اور بہترین میتھڈ سے آپ کو آگاہی دیں گے, آپ کو نالج ملے گا اور امید ہے آپ بہت سارا کچھ سیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, پچھلے پروگرام میں ہم نے لیول 1 اور 2 پہ ڈسکس کیا. آج ہم بات کریں گے لیول 3 اور 4 پہ. جی, تو آپ ہمیں بتائیے کہ لیول 1 میں ہم نے فزیکل بیماریوں کی ہیلنگ کی, لیول 2 میں سائیکولوجیکل جتنے بھی مسائل ہیں, لیول 3 کو ہم اپلائی کرتے ہیں دوسری چیزوں میں ہیلنگ ٹرانسفر کرنے کے لیے. صحیح, اس کے بارے میں آپ. جی بالکل. آج ہم اس پہ میں بتاؤں گا کہ جو لیول 3 ہے, جی, یہ بات کرتے ہیں ہمارے ہیلنگ دنیا سے جو ارد گرد ہمارے ہے, انرجی سینٹرز میں ہماری ایک ہیلنگ پاور آ جاتے ہے جو انوائرمنٹل ہیلنگ انرجی سے کہتے ہیں. انوائرمنٹ میں جب ہمارے ہیلنگ فورس آ جاتا ہے اور ہمارے ارد گرد آ جاتا ہے یہ فورس, تو یہ کام کرتے ہیں اور یہ بہترین کام کرتا ہے. ادرس کو ہم انوائرمنٹ کو انرجائز کرتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اس میں ہم جو ہماری انرجی فیلڈ ہوتی ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور کلین کرتے ہیں. بالکل, انرجی فیلڈ کو اسٹرانگ کرتے ہیں, انرجی سینٹرز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. جو ہم نے بات کی تھے انرجی سینٹرز پہ, جی, اور جو ہم نے بات کی تھے اورا پہ, اس کو کلین کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں. ایک پازیٹیو انرجی ہمارے انوائرمنٹ میں آتے ہیں, ایک فیلڈ بن جاتی ہے پازیٹیو انرجی کی, جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آ سکتی. بالکل, ایک پازیٹیو فورس آ جاتے ہیں. پازیٹیو انرجی زیادہ ہو جاتی ہے اور نیگیٹیو انرجی کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں, بالخصوص پاکستان میں یا کچھ ممالک میں انسان محفوظ نہیں ہوتے کہیں پہ بھی. ہم نے بات کہی تھے وہ راوی دریا کی اور یہاں وہاں کی, تو انسان محفوظ ہم نے کہا کہیں ہوتا نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کا؟ دوسری ممالک میں بھی, بہت سی ممالک میں ایسا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہتے؟ تو محافظت یہ کرتے ہیں انسان کو کہیں پہ بھی, یعنی وہ فیئر فوبیا وہ جو چیزیں ہیں اس سے انسان کو نجات دلاتے ہیں, یعنی ریلیکس کرتا ہے, پرسکون رکھتا ہے ہمیں فزیکلی بھی. اگر ہماری جو انرجی فیلڈ ہے وہ پازیٹیو ہے اور اسٹرانگ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم پہ فزیکل جو بیماریاں ہیں وہ بھی حملہ نہیں کریں گے. خالدہ, آپ نے تجربات دیکھے لوگوں کے کہ لیول 2 کا ایک ایسے اثر ہے جو بہت سی کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں اس سے, اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہیلپ کرتا ہے لیول 1 سمدھا لیول 1 اور 2 کی دونوں کی ہیلپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہ صرف 1 اور 2 کی ہیلپ کرتا بلکہ لیول 8 تک بھی چلے جاتے ہیں تو بھی لیول 3 سب لیول کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ انسانوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے, انسانوں کے لیے فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں مسائل کے لیے, اور دوسری جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کے لیے بھی یہ اپلائی کرتا ہے, پودوں کے لیے, جانوروں کے لیے, بچوں کے لیے بہت بہترین اثر کرتے ہیں. اور یہ پازیٹیو انرجی بڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے بات کہی تھی کہ پازیٹیو نیگیٹیو انرجیز ہوتی ہے اس کائنات میں رہتی ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارے وجود میں بھی ہے. جی, اور فیس بک پہ پرسوں میں نے دیکھا ایک کمنٹ آیا ہوا تھا, آج چند دن پہلے دیکھا تھا میں نے, تو وہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خیالات جو ہے, ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمارا خیالات میں بھی تو شیطان ہے نا, نیگیٹیو تھنکنگ جو ہے. تو بات یہ ہے کہ خیالات اگر کنٹرول کرنی ہے کیسے کنٹرول کیا جائے, اور نیگیٹیو انرجی جو ہوتی ہے وہ کیسے کنٹرول کیا جائے. ہمارے خیالات میں شیطان ہے, سے مطلب ہے کہ جو ہماری نیگیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے وہ شیطان کی طرح ہم پہ اثر کرتی ہے.
بالکل شیطان سے بھی بدتر کبھی کبھی اثر کرتا ہے، جیسے نظر بد جس کو کہتے ہیں. دیکھیں نظر بد تو الگ بات ہے، وہ تو ایک الگ سے لیکن لیول 3 میں اس کا بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں. نظر بد کا ہے آپ اپنی پلیسز کو انرجائز کرتے ہیں، آپ جتنے بھی آپ کے یوز کی چیزیں ہیں ان کو آپ انرجائز کرتے ہیں، تو اس سے بہت ان کو پازیٹیو انرجیز بہت پازیٹیوٹی آ جاتا ہے، بہت طاقتیں آ جاتے ہیں اس میں، ارد گرد ہمارے پازیٹیو فورس بڑھتے ہیں. اور جو انرجی فیلڈ ہے اس میں جب پازیٹیوٹی آ جاتے ہیں، جب جو مثبت انرجی آ جاتا ہے تو وہ چیز رہتا نہیں ہے، وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ نہیں رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ہم جو لیول 3 ہے اس میں تمام، آپ مجھے یہ بتائیے کہ تمام فزیکل اور سائیکولوجیکل جو مسائل ہیں تمام کے لیے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں؟ جی بالکل. سمدہ لیول 3 جو ہے خالدہ، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ جیسے گھر میں نیگیٹیوٹی کے لیے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے گھر میں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کہی تھی کہ اگر جو آپ بولتے ہیں، اگر آپ کے الفاظ بھی منہ سے نیگیٹیو نکلے ہیں تو بھی وہ نیگیٹیو انرجی بن جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی موو کرتے ہیں، ہم سمبل جب بتاتے ہیں تو سمبل کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سمبلز بناتے رہتے ہیں. کوئی نیگیٹیو اگر سوچتا ہے، کسی کے ساتھ نیگیٹیو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیگیٹیو پلاننگ بناتے ہیں، یہاں تک کہ مائنڈ میں کسی کے لیے اگر نیگیٹیو سوچ آتی ہے تو وہی سوچ یا پلاننگ جو بھی ہے، جی، تو وہ سوچ بھی جب آ جاتا ہے تو وہ بھی انسان کی زندگی پہ نیگیٹیو اثر تو وہ ہمارے ارد گرد وہ انرجی رہتی ہے، نیگیٹیو انرجی ارد گرد رہتے ہیں انسان کے، وہ ہمیں مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب کرتی ہے اور فزیکلی بھی ڈسٹرب کرتی ہے. انسان کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور مینٹلی طور پہ انسان میں ایک بہت سی پرابلمز لے آتے ہیں. فزیکل بھی بیمار کر دیتے ہیں اور سائیکولوجیکل بھی بیمار کر دیتے ہیں. نہ چاہے کیا آتا ہے، رکاوٹیں آ جاتے ہیں، بالخصوص رشتوں میں بہت سے رکاوٹیں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو سمدہ لیول 3 ہے اس کے اتنے زبردست رزلٹ ہیں کہ جیسے ریلیشن شپ میں اگر کچھ ایسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ جن کے اپنے ریلیشن شپ صحیح نہیں ہوتے ہیں، یا بچوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر صحیح نہیں ہوتا، یا بچوں کا ان کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں ہوتا، تو سمدہ لیول 3 سے ان کی جو یوز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اس کو انرجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ان کو یوز کرواتے ہیں. 1 مہینے کے بعد وہ آ کے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ مجھے اپنے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہی رشتے وہ تھے ہمارے جو ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ابھی وہی رشتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ان کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں. بالکل یہی تو کمال ہے نا. حیران لوگ کیوں ہوتی ہے کہ جب پہلے دن آتے ہیں خالدہ، دوسرے دن جو پہلے دن ہم اٹینمنٹ دیتے ہیں، جو اگلا دن آتا ہے، جو تجربات بتاتے ہیں، کیا مزہ آتے ہیں، کیا سکون ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے ان کی زندگی میں. بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک خوشی، ان کی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب سے ہم کلاس لے کے گئے ہیں ہمارے منہ سے ہنسی نہیں غائب ہوتی ہے. بالکل مسکراہٹ آ جاتے ہیں، سکون آ جاتے ہیں، ایک اچھی کیفیت ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مسکراہٹ انسان کے اندر ہوتے ہیں. کسی بھی حالت میں انسان کو کسی بھی حالت میں ہو تو وہ اپنے کو کنٹرول کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی لاس کی ہے کوئی چیز، انسان نے کسی چیز کو کھو دی جی، تو اس صورت میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اپنے ہر چیز کو بھول جاتے ہیں جی، اور یا غصے میں آ جاتا ہے، کچھ بھی کر لیتے ہیں. رشتوں میں جو اتنے رکاوٹیں آتے ہیں لوگوں کی اس طرح، تو سمدہ تھرڈ جو ہے یہ کیا کرتا ہے، انسان کو کنٹرول کرتے ہیں. بالکل. اور ایسا لیول 2 بھی کنٹرول کرتے ہیں انسان کو. بالکل آپ نے بہت اچھا یاد دلایا. لیول 2 میں غصے کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غصہ تو نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. بالکل. اور غصے کی ایک شخص اگر پوری فیملی میں غصہ کر رہا ہے تو اس کی پوری فیملی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. مطلب جیسے لیڈیز آتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ ہیں وہ بہت غصہ کرتے ہیں، بچے بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ خود ڈر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو پوری فیملی ایسی ہوگی جیسے اس گھر میں کوئی زندہ انسان نہیں ہے. اور آج کل تو لوگ جو اتنے وہ نیگیٹو جو ایکٹس ہوتی ہے
نیگیٹو ایکٹس جو ہوتے ہیں ڈراموں میں یا فلموں میں، لوگ سب سے زیادہ وہاں سے نیگیٹیوٹی سیکھتے ہیں نا، مایوسی سیکھتے ہیں. بالکل ڈراموں میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈیز بھی رو رہی ہیں، جینٹس بھی رو رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مایوسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یہی لوگ پسند کرتے ہیں. اس لیے جو فلم میکرز ہے انہوں نے پیسہ کمانا ہے، جو لوگ پسند کرتا ہے اسی چیز کو انہوں نے بنانا ہے. لیکن وہ انسان کو اتنا کمزور کر کے دکھا دیتے ہیں اس میں. اور لیڈیز کو زیادہ تر انڈیا اور پاکستان میں زیادہ تر لیڈیز کو کمزور کر کے دکھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ان کو لیڈیز کو کسی نے لیڈی کو اغوا کر دی ہیں، پھر ہیرو گیا ان کو لے آیا، یعنی ان کو کمزور کرنے کی باتیں ہوتی ہیں سارے کچھ. اور لیڈیز کو یہ مت کہو، لیڈیز کو یہ مت کہو، یہ ویسا ہو جائے گی، لیڈی اکیلی رہ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. ہیرو انہوں نے بچاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. یعنی کسی نہ کسی کا سہارا ان کو چاہیے. سہارا ان کو ایسا کرتا ہے کہ یعنی ان کو سہارا چاہیے، ان کو مت کو سہارا چاہیے. اور یہ ایسا بناتا ہے جیسا کہ ان ڈراموں اور ان فلموں میں ان کو ایسا بناتا ہے لیڈی کو کہ یہ یعنی کمزور ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو سہارا دینا ہوتا ہے، مرد نے سہارا دینا ہے. تو اس وجہ سے لیڈیز سیکھتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کیوں میرے سے ایسے پیار نہیں کرتا ہے جس طرح یہ فلموں میں ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں نا. اگر ہسبینڈ پاس بھی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دیکھے اتنا پیار ہوتا ہے، میرا حالت ایسا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو ایز اے ماڈل رکھ کے جو وہ ہیروئن جو رول ادا کرتے ہیں ہوتی ہیں وہی اپنے آپ کو وہ تصور کر رہے ہیں، وہی اپنے آپ کو وہ تصور کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں جو پچھلی ہماری ورکشاپ تھی اس میں ایک سوشل ویلفیئر کے لیے کام کر رہی تھی ہماری اسٹوڈنٹ، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 50+ جو ہے وہ ریشو ہے جو ڈائیورس ہے اس کا. جی بالکل. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کا رشتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہیں، یا لوگوں کی ڈیمانڈز بہت بڑھ گئی ہیں. خالدہ دیکھیں وجہ بہت سی وجوہات ہے، ایک وجہ نہیں ہے، وجوہات بہت ہے. ایک جنرل وجہ جو ہے وہ ہے معاشرے میں کہ معاشرہ نے ایسا رہنا ہی ہے. جنرل وجہ جو ہے وہ نظام میں ایسا ہی ہے، بنایا گیا ہے نظام ایسا ہے کہ مقصد پریشانی ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو انسان، کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہونے چاہیے انسان. تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے ایسا ہی. اب دیکھیں واقعی اس کنٹری میں ایک ایسے حالات جب آتے ہیں تو وہ واقعی ایک زندگی کا جینے، ایک عورت کی بھی، مرد کی بھی، بچے کی بھی، ہر ایک اسٹوڈنٹ کی بھی، ٹیچر کی بھی، والدین کی بھی، ہر انسان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس طرح حالات میں. اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے، اور اس میں چاہتے ہیں کہ مین جو وجہ ہے لوگوں کے جو لالچ ہے، جو جیلسی ہے، لالچ ہے، یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ڈیمانڈز بڑھ گئے ہیں. تو اب جس طرح بھی ایک لیڈی یا ایک کبھی کبھی مرد بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کے بیوی کتنے اچھے، کتنا پیار کرتی ہے وہ فلموں میں، موویز میں یا ڈراموں میں نا، اور میری بیوی دیکھو کیا ہے کیسے ہے. جی